حکومت ہمیشہ تمام جو الزامات ہیں وہ پچھلی حکومتوں پہ لگاتی رہی ہے، یہی کہتی رہی ہے کہ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے یہ ہوا، اس لیے مہنگائی بڑھی۔ ابھی شوکت ترین صاحب نے بھی یہ کہہ دیا، وہ کہتے ہیں مفتاح اسماعیل کی وجہ سے روپے کی جو قدر ہے وہ گری ہے۔ نہیں تو مفتاح اسماعیل نے 110 سے اٹھا کر 160 تک لے گئے تھے۔ بڑے مفتاح اسماعیل کے پاس بڑے پاورز ہیں بھائی، بڑے اختیارات ہیں آپ کے۔ آپ تو ڈالر کی قیمت اچانک بڑھا دیتے ہیں اور روپے کی قیمت گھٹا دیتے ہیں۔ یہ تو سرکار جب یہ آئے تھے جناب عمران خان صاحب تو 110 روپے پر تو ڈالر کھڑا ہوا تھا، باقی جو اس کو پہیے لگے اور 160 تک چلا گیا تھا وہ بھی مفتاح اسماعیل کر کے گئے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی 25 ارب ڈالرز کی ایکسپورٹ چھوڑ کر گئی تھی اور ایکسچینج ریٹ پالیسی جو ہے وہ 60 ارب ڈالر اس ملک سے ڈرین ہو گئے تھے۔ یہ انہوں نے فیکٹس بتائے ہیں، اعداد و شمار دیے ہیں۔ لیکن وہ اپنے جو بھی اعداد و شمار دے رہے ہیں وہ قوم سمجھے گی تو اس بات کو پتہ چلے گا، لیکن اس کو آپ وہ نہیں کر سکتے ہیں کہ جناب اس کا جو ہے وہ کریڈٹ اگر بنتا ہے تو اس کو ڈسکریڈٹ نہیں کیا جا سکتا کہ اب تک پاکستان میں جو ایکسپورٹس کی الٹیمیٹ جو سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہوئی ہیں وہ زرداری دور میں ہوئی ہیں۔ تو اب اس کو جو ہے آپ اس کے لیے کہ 60 ارب ڈالر کا کیا ہو رہا تھا، چوری ہو رہی تھی، ڈاکہ پڑ رہا تھا، 60 ارب ڈالر جب آپ کے پاس اس وقت امپورٹس کا اور ایکسپورٹس کا فرق اتنا سا تھا، اتنا سا فرق تھا 4-5 ارب کا۔ اب تو امپورٹس جو دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں پاکستان میں۔ تو یہ تو بہرحال اس ناکامی کو تسلیم کرنا چاہیے دونوں حکومتوں کو، یعنی نون لیگ نے بھی اگر کیا تو اس کو بھی تسلیم کرنا چاہیے اور اگر پی ٹی آئی نے کیا تو اس کو بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو طریقہ ہے بلیم شفٹ کرنے کا، آپ اپنی ذمہ داری قبول نہ کریں۔ جو الفاظ اپریل میں حلف برداری سے پہلے جناب شوکت ترین نے کہے تھے اگر وہی الفاظ دہرائے جائیں تو وہ تو لگے گا کہ خود اپنے آپ اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں پاکستان کی ایکسپورٹ گری تھی، اس کی وجہ سے آئی ایم ایف آئی اور آئی ایم ایف کو آپ لوگ ہی لے کر آئے ہیں، آئی ایم ایف کے پاس آپ لوگ گئے تھے تو ہمارا بھی جانا مجبوری تھا۔ نہیں جانا کیا تھا، 2008 میں تو جانا ہی جانا تھا، اس لیے کہ آپ قرضے شیڈول کراتے رہے۔ آپ نے گئے آئی ایم ایف کے پاس، آئی ایم ایف سے آپ نے لیا، پھر آپ نے جو آپ کو جو ڈونر ایجنسیاں ہیں، ڈونر تو نہیں بلکہ وہ جو قرض دینے والے ادارے ہیں، وہ ہے آپ کا ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، دیگر کنسورشیمز ہیں، وہ آپ کو قرضے دیتے ہیں۔ تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی کیپیسٹی ہے واپس کرنے کے یا نہیں ہوتی، اب نہیں رہتی ہے تو پھر وہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو یہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں تو ری شیڈولنگ ہوتی رہے، بار بار قرضوں کی ری شیڈول ہوتے رہے۔ اب جب یہ آئے اس کے بعد 2008 کا دور آیا تو ظاہر ہے ان کے پاس کوئی آپشن تھے، قرضے ری شیڈول ہوتے ہوتے اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ اس کے بعد تو پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جاتا، لیکن انہوں نے سنبھالا بھائی، وہ آپ کی ایکسپورٹس کو تاریخ کی بلند ترین سطح پر لے گئے۔ آپ کی امپورٹس اتنی کم تھیں کہ وہ اس سے بہت معمولی فرق تھا ایکسپورٹس اور امپورٹس کا۔ پھر انہوں نے کیا کیا، ان کو تو وافر مقدار میں دولت ان کے ہاتھ میں آئی کہ سی پیک کھل گیا، تو اس کا حساب بتائیں نا کہ سی پیک کی آمد کے بعد آپ کے پاس اربوں ڈالر جمع ہو گئے، تو آپ نے کون کون سے پروجیکٹس کیے، بیمار پروجیکٹس کیے، اورینٹ ٹرین، یہ آپ پر روزانہ لاکھوں روپے کا جو ہے قرضہ، لاکھوں نہیں کروڑوں کے حساب سے آپ کو متاثر کر رہی ہے اور آپ ڈیلی متاثر ہو رہے ہیں اس سے۔ تو آپ کو ڈیلیور کیا ہوا؟ اگر یہی جو آپ نے دونوں چیزیں بنائی تھی، لاہور میٹرو اور لاہور کی اورینٹ ٹرین، اگر کوشش کر کے آپ کم از کم 15 زیر زمین آپ روٹ بچھا کر ٹیوب اسٹیشن بنا کر 15 اسٹیشن بھی بنا لیتے تو لاہور کو تو آپ کور کر لیتے بڑی حد تک، اور لوگوں کا سفر بھی آسان ہو جاتا، سرفیس بھی آپ کا خراب نہیں ہوتا۔ آپ نے سرفیس کا بھی ملیا میٹ کر دیا، آپ کا ٹریفک کا وہ معاملہ بھی حل نہیں ہوا، مسئلہ بھی حل نہیں ہوا، اور آپ کے بعد دو جو چیزیں آئی ہیں، ایک اورینٹ ٹرین آئی اور ایک جو ہے میٹرو آئی، اس سے بھی لاہور کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کا مسئلہ بدترین ہے ٹریفک کا، لیکن لاہور میں تو دو چیزیں آنے کے بعد بھی آپ ٹریفک کا مسئلہ تو حل نہیں کر پائے۔ ایسا ہی ہے، لیکن وزیر خزانہ کی بات میں تھوڑا سا تو ضم ہے، وہ لوگ کرونا کو بیس بناتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری گروتھ ریٹ نیگیٹو میں چلی گئی ہے تو اس میں کیا ہے، کون سی قیامت آ گئی؟ چین کے علاوہ سب کی گروتھ ریٹ نیگیٹو میں گئی ہے کرونا کی وجہ سے۔ تو آپ نے کتنے دن جو ہے وہ کیا اپنے کاروبار زندگی کو کب بند کیا ہے؟ آپ نے جو ہے لاک ڈاؤن کتنا کیا؟ بیچ میں تھوڑا سا تو لگایا، بھائی چند دنوں کے لیے کیا نا۔ آپ نے تو کہا کہ ہم نہیں کرتے، لوگوں کے روزگار کا مسئلہ ہے، لوگوں کی زندگی کا مسئلہ ہے، آپ نے نہیں کیا، اور ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہوتی رہی ہے۔
فیکٹریاں بھی چلتی رہیں, بزنس بھی ہوتا رہا, آپ نے شاپنگ پلازا بھی کھلے رکھے, تو اس میں آپ کا کیا فرق ہوا؟ آپ کو کون سے ایسے مسائل سے دوچار ہوئے آپ کے کہیں کہ جناب ہم تو بہت زیادہ متاثر ہو گئے؟ آپ نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. بھائی جب لوگ فریادیں کر رہے تھے کہ جناب تیل اٹھا لو, مفت میں اٹھا دو, تو ان نے تیل کی امپورٹ پر پابندی لگا دی کہ ہم تیل نہیں منگوائیں گے. او بھائی پیٹرولیم کی مصنوعات آپ کو مفت میں مل رہی تھی, اٹھانے کی قیمت پر مل رہی تھی, آپ نے نہیں لیا, اس لیے کہ پیچھے جو بندہ کھڑا ہوا تھا اس نے وہاں سے پیسے کمانے تھے, آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اس نے پھر کیا کیا, بند کرا دیا آپ کے پیٹرول پمپ, اور کئی دنوں تک پیٹرول پمپ بند رہے, لوگ پریشان ہو گئے کہ کیا کریں ملک بھر میں, اور انہوں نے قیمتیں اپنی مرضی سے مقرر کریں. آپ نیچے لے کر آئے تھے, وہ اپنی مرضی سے, دنیا میں جو ہے وہ پیٹرول کی مصنوعات جو ہے وہ ایسے زمین پر گری پڑی تھیں, آپ نے جو ہے ان کو آسمان پر لے گئے تھے. یہ سمجھ میں نہیں آتا. کرونا نے تو آپ کو فائدہ دیا بھائی, کرونا آپ کے لیے ایک بخشش کا سامان آیا, آپ کی جو ہے وہ آپ کی ساری جو مشکلات تھیں ان کو کرونا نے حل کیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.